شب برات کا موقع ہے، اس موقع پہ عبادت کا ایک شوق، ایک جذبہ رہتا ہے. اسی لیے یہ نماز جو 4 رکعت خاص نماز ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے، اس کا عملی طریقہ یعنی کیسے ادا کریں گے وہ آپ کو کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح، جسے ہم تسبیح کی نماز کہتے ہیں. کیونکہ تسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تسبیح ہے. تسبیح کیا ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اس نماز کی بڑی فضیلت ہے. اس نماز کے ادا کرنے سے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، قصدن جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، اور سہون بھول سر انجانے میں کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، خفیہ گناہ، اعلانیہ گناہ، ہر طرح کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. بالکل آپ دھل جائیں گے، سمجھیے. اور اس کی فضیلت بہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزانہ اس نماز کو ادا کریے. نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن، وہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں 1 دن، سال میں بھی نہ ہو سکے پوری زندگی میں کم سے کم 1 بار اس نماز کو ضرور ادا کر لیجئے. اسی لیے کوئی بھی موقع، یہ تو شب برات کا موقع ہے، اگر آپ سے میسر ہو، آپ کو وقت ملے، روزانہ پڑھیے نا، بہت ثواب ملے گا، بڑی فضیلت ہے. اب اس نماز کی ایک تسبیح ہے، اسی لیے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. تسبیح کی نماز اسی لیے کہتے ہیں، تسبیح ہے اس میں. تسبیح کیا ہے اسے یاد کر لیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سے ایک بار تسبیح دہرا دیتا ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح ہے، مختصر تسبیح، جسے ہم جو ہے تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں. اب اس نماز میں اسی تسبیح کو کل 4 رکعت نماز ادا کریں گے. 4 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کریں گے. ایک سلام سے 4 رکعت نماز ادا کریں گے، اور ٹوٹل تسبیح 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہونا چاہیے. ہر ایک رکعت میں، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، 75 مرتبہ یہ تسبیح ہونی چاہیے. کم بھی نہیں کریں گے، زیادہ بھی نہیں کریں گے. اگر کمی زیادتی کریں گے پھر سمجھیے کہ فضیلت سے آپ محروم ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہ عدد ضرور یاد رکھیے گا. اور کہاں کہاں کتنی مرتبہ کب پڑھیں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اس سے پہلے اس نماز کا وقت سمجھ لیجئے، کب ادا کریں گے. شب برات جو ہے یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، سورج کے ڈوبنے سے لے کر، جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے، شب برات شروع. اب شب برات میں اگر آپ اس نماز کو ادا کرنا چاہیں تو مغرب کے وقت سے لے کر فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے، نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک، فجر کی نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے تک آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. اگر کر لیں گے تو پھر سمجھیے کہ یہ شب برات میں آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، جو اور فضیلت بڑھ جائے گی. ورنہ یہ نماز تو آپ پوری زندگی میں جس وقت چاہیں ادا کر سکتے ہیں، دن میں بھی، رات میں بھی، جس وقت چاہیں. صرف مکروہ ٹائم، جن اوقات میں، جن ٹائمز میں نماز پڑھنا منع ہے، ان ٹائم کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جب چاہے پڑھ لیجئے. اب اس نماز کے 2 طریقے ہیں. ان میں سے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. 2 طریقہ ہے. یہ جو بتا رہا ہوں یہ سب سے آسان ہے، اور بہت، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کو الجھانے والی چیز نہیں ہے. بہت آسانی سے یہ طریقہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کو ادا کر سکتے ہیں. اب ذرا طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. نیت کریں گے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. زبان سے لمبی چوڑی نیت بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں سوچئے میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں. کتنی رکعت کیا ہے چھوڑ دیجئے سب، صرف اتنے ہی دل میں سوچئے میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریے. کیسے؟ نیت دل میں سوچ لیجئے، نیت کر لیجئے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیے، باندھ لیجئے. اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب ثنا پڑھنے کے بعد وہ جو تسبیح میں نے کہا ہے، جو صلاۃ التسبیح کی تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھیں گے. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
इस तरह करते करते कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 15 मरतबा पढ़ेंगे। याद रखिएगा, 15 मरतबा सना पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। जब 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए, यहीं पर एक बीच में छोटी सी बात बता दूं, ये जो हिसाब रखेंगे 15 मरतबा, कोई उंगली पे इस तरह गिनेंगे नहीं, इस तरह उंगली पे हिसाब करना मना है। उसके लिए आप जो यहीं हाथ अभी रखेंगे, जो अपना हाथ को रखे होंगे, बांधे होंगे, वहीं पर उंगली को जरा दबाते जाइए। एक मरतबा पढ़ें, एक उंगली को दबा दीजिए, दूसरी मरतबा पढ़ें, एक और उंगली को दबा दीजिए, तीसरी मरतबा पढ़ें, एक और उंगली को दबा दीजिए। फिर जब 5 उंगली दब जाए तो उसके बाद जब एक मरतबा और पढ़ें तो एक उंगली जरा हल्का कर दीजिए, फिर एक उंगली और हल्की कर दीजिए। इस तरह करते करते आप हिसाब रख सकते हैं। डायरेक्ट शुमार करना ये मकरूह है, इसीलिए आप इशारतन याद रखिएगा। और अगर इस तरह शुमार नहीं करते हैं, दिमाग में याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है 15 मरतबा पढ़ेंगे। जब 15 मरतबा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद पहली रकात है। अब उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब ये जो क़िरात है, सूरह फातिहा है, आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, दुआ है, यानी तस्बीह है, आमीन है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता कहिए, यही बेहतर है आपके लिए। सब आहिस्ता, सिर्री क़िरात करिए, आहिस्ता से पढ़िए। फिर उसके बाद जब आमीन कह के मुकम्मल कर लेंगे, सूरह फातिहा मुकम्मल है, अब उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, कोई सी भी सूरा, यहाँ तक के, क्योंकि ये नफिल नमाज है इसीलिए उलमा ने, फुक़हा ने किताबों में लिखा है, अगर आप एक सूरत को भी हर रकात में अदा करेंगे, नफिल नमाज में, पहली रकात में जो सूरा पढ़े थे, दूसरी रकात में वही सूरा पढ़ते हैं, कोई हर्ज नहीं, मकरूह तक नहीं। क्यों? क्योंकि ये नफिल नमाज है, ठीक है। अब इसीलिए जब आपको वक्त कम है, आपके आसानी के लिए ज़्यादा देर आप खड़े नहीं हो पाएंगे, या कोई आपको बीमारी, कोई दिक्कत है, या कोई वजह भी नहीं है, ऐसे ही आप आसानी के लिए चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जो सबसे छोटी सूरा है वो पढ़ लीजिए, जो आपको याद है। जैसे इन्ना आतोइना याद है, या कुल हु अल्लाह, सबको तो याद होती है ये सूरा। जैसे सूरह इखलास कहते हैं हम, क्या है? अब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ लीजिए, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब जब सूरा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अब फिर वही तस्बीह जो सलातुत तस्बीह की है, तीसरा कलमा फिर 10 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा आप पढ़ चुके थे सना के बाद, अब क़िरात के बाद, कुरान की तिलावत के बाद, सूरा वगैरह पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे, वही तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तरह 10 मरतबा पढ़ेंगे। अब ये कितना हो गया? 15 मरतबा पहली मरतबा सना के बाद, फिर ये 10 मरतबा कितना हो गया? 25 मरतबा। अब जब ये 10 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को चले जाएंगे। अब रुकू में जाने के बाद सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 मरतबा हो, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जो आपसे हो सके पढ़िए। आसानी के लिए 3 मरतबा पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं। अब रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद अब इसी तस्बीह को, जो सलातुत तस्बीह की तस्बीह है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको 10 मरतबा पढ़िए। कितना हो गया? 25 मरतबा हो चुका था। फिर ये 10 मरतबा कितना हुआ? 35 मरतबा। जब रुकू से आप उठ जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर उसके बाद रब्बना लकल हम्द। उसके बाद अब फिर इस तस्बीह को अदा करेंगे जो सलातुत तस्बीह की है। कितनी मरतबा अदा करेंगे? फिर 10 मरतबा। कितना हुआ था? 35 मरतबा हुआ था। फिर ये 10 मरतबा खड़े होने के बाद, रुकू से उठने के बाद कितना हो गया? 45 मरतबा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को चले जाएंगे। अब जब सजदे को चले जाएंगे तो सजदे में जाने के बाद पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। कितनी मरतबा? 3 मरतबा पढ़ लीजिए। अब सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर वही तस्बीह जो सलातुत तस्बीह की है, तीसरा कलमा है, उसको आप अदा करेंगे 10 मरतबा। कितना हो गया? 45 मरतबा हो चुका था, ये 10 मरतबा, 55 मरतबा, 55 मरतबा। अब पहला सजदे में जब 10 मरतबा पढ़ लेंगे, मुकम्मल हो जाए तो बैठ जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। अब बैठने के बाद पहले सजदे से, जैसे मिसाल के तौर पे पहले सजदे से आप उठकर बैठ गए,
اب بیٹھنے کے بعد جیسے بیٹھیں گے آپ سب سے پہلے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو ادا کریے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح کر کے 10 مرتبہ۔ جب 10 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے۔ اب جو 10 مرتبہ ہوا تھا کتنا 55 ہوا تھا، پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ کتنا ہوا 65 مرتبہ۔ اب جو سجدے کو جائیں گے دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ لیں گے۔ اب کتنا ہو گیا 65 میں 10 ملا دیجئے 75 مرتبہ۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہمیں ادا کرنا تھا اور یہ ہو گیا 75۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور ایک رکعت آپ کی مکمل، صلاۃ التسبیح میں ایک رکعت آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد اب سب سے پہلے آپ قرات کریں گے۔ کیا قرات کریں گے؟ پہلی رکعت نہیں ہے اسی لیے ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ثنا پہلی رکعت کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری رکعت ہے اسی لیے آپ اعوذ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ بھی پہلی رکعت کے لیے ہے۔ اب کیا ہے؟ بسم اللہ۔ کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جیسے ہی کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھ لیں گے، سب سے پہلے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو ادا کریں گے۔ 15 مرتبہ، جیسے آپ ثنا کے بعد پڑھے تھے 15 مرتبہ پہلی رکعت میں، ویسے ہی سب سے پہلے، کیونکہ ثنا تو پہلی رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، تیسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، چوتھی رکعت میں بھی ثنا نہیں پڑھیں گے، ثنا صرف اور صرف پہلی رکعت کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ دوسری رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد ثنا جب نہیں ہے تو اب ڈائریکٹ آ جائیں گے تسبیح پہ، جو تیسرا کلمہ ہے صلاۃ التسبیح کی تسبیح ہے، کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ اب جب 15 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اب یہ آپ کے لیے دوسری رکعت ہے، اسی لیے اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ پہلی رکعت کے لیے ہے۔ اب کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ جو ہے 15 مرتبہ پڑھیں گے ڈائریکٹ، 10 نہیں 15 مرتبہ۔ اب 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 15 مرتبہ مکمل ہو جائے یہ دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح کر کے پورا سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد آمین، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ۔ اب اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ جو ہے تسبیح کو ادا کریں گے، جو صلاۃ التسبیح کی تسبیح ہے۔ اب دوسری رکعت میں کتنا ہوا؟ کھڑے ہونے کے بعد فوراً آپ پڑھے تھے 15 مرتبہ، اب قرات کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، کتنا ہوا؟ 25 مرتبہ۔ پھر اسی طرح رکوع کو جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، سجدے کو جائیں گے، بالکل سیم طریقہ۔ اسی طرح کر کے آپ پھر دوسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ، جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو 75 مرتبہ تسبیح ہو ہی جائے گی۔ اب ایسی صورت میں 2 رکعت آپ ہو جائے تو بیٹھ جائیں گے۔ دوسری رکعت میں بیٹھ کر کیا پڑھیں گے؟ التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب جب تشہد مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے۔ اب تیسری رکعت میں بھی ثنا وغیرہ کچھ نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ 15 مرتبہ پھر ایسا ہی کریں گے جیسے دوسری رکعت میں ہوا تھا، 15 مرتبہ اسی تسبیح کو ادا کریں گے، پھر بسم اللہ، اب اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ ہے، بالکل سیم جیسے دوسری رکعت میں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح تیسری رکعت جب مکمل ہو جائے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سیم وہی کریے جو اس سے پہلی رکعت میں، دوسری تیسری رکعت میں آپ نے جیسا کیا تھا بالکل ویسے ہی کریے۔ اب اس طرح کر کے چوتھی رکعت میں بیٹھیے، التحیات پڑھیے، تشہد پڑھیے، درود شریف پڑھیے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیے، جو بھی دعا یاد ہے آپ کو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا کوئی اور دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو بھی آپ کو شارٹ کٹ لگے، جو بھی آپ کو آسان لگے، اسی اعتبار سے آپ دعا پڑھیے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیریے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیریے، آپ کی نماز کمپلیٹ، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، اس کو ضرور ادا کریے، یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس میں مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر کسی سے کمی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کیا کرے گا نہیں کرے گا، اس کے لیے پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اسی لیے میں بات یہیں پر ختم
کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین یا رب.